بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، مزید 4 بچے جاں بحق، اموات کی تعداد 234 ہو گئی۔ قلات، کوہلور، سبی میں سینکڑوں گھر تباہ، نصیر آباد، سبی، لسبیلا اور ہرنائی میں خوفناک مناظر۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ، کراچی، بلوچستان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ملانے والی قومی شاہراہیں پھر بند، ٹرین سروس بھی معطل۔ گوادر اور مکران کا بھی کراچی سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ دوسری طرف حرق اور دورزان ریلوے اسٹیشن کے قریب انگریز دور کا 150 سالہ پرانا پل سیلابی ریلوں میں بہہ گیا۔ کوئٹہ کا رابطہ ملک بھر سے غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل ہو گیا۔ راجن پور کھنڈر بن گیا، کاروبار اجڑ گئے، جنوبی پنجاب میں بھی پانی کی حکمرانی۔ ڈی جی خان، راجن پور، روجان، تونسا میں سیلابی صورتحال برقرار، فاضل پور اور روجان ڈوب گیا۔ عاقل پور میں منہ زور ریلے اپنے راستے میں آئی، ہر شے بہا لے گئے۔ تونسا میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 164 ہو گئی۔ رحیم یار خان میں موسلا دھار بارشیں، مزید 2 افراد جاں بحق، گلی محلے اور سڑکیں تالاب بن گئے، گھر اور دکانیں ڈوب گئیں۔ ریسکیو ادارے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں سیلاب، سکولز بند۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 بچوں سمیت 11 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ دیر بالا میں ڈوبنے والی ایک اور طالبہ کی لاش مل گئی، اموات کی تعداد 4 ہو گئی۔ لکی مروت میں مکان کی چھت گرنے سے بچی سمیت 2 افراد جاں بحق۔ پشاور، ڈی آئی خان، ٹانک، دیر اور چترال میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ سوات میں بارش، ندی نالوں میں طغیانی، کالام بحرین سڑک ٹریفک کے لیے بند۔ نوشہرہ کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے سوات ایکسپریس وے پلائی کے مقام پر جزوی طور پر بند۔ غیزر میں بھی موسلادھار بارشوں سے تباہی، 2 پل منہدم، درجنوں دیہات زیر آب۔ ڈی آئی خان میں سکوبل ٹوٹنے سے ڈیرہ ایوب روڈ کھتی کے مقام پر بند۔ ارسلہ پل سیلاب میں بہہ گیا۔ خیبر پختونخوا کا پنجاب سے رابطہ منقطع۔ ادھر اسلام آباد، مری، نتھیا گلی اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی موسلادھار بارش۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملک میں سیلاب کی صورتحال اور آرمی فارمیشنز کی جانب سے جاری امدادی کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ فورم کا متاثرین سیلاب کی تکالیف کم کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کا عزم۔ آرمی چیف کی آرمی فارمیشنز کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت۔ فورم کو بیرونی اور داخلی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی بریفنگ۔ آرمی چیف کی فارمیشنوں کو آپریشنل تیاریاں برقرار رکھنے کی ہدایت۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال، حکومت نے نیشنل ایمرجنسی نافذ کر دی۔ وفاقی وزیر شہری رحمان دنیا سے اب پاکستان کی مدد کی اپیل کرنے لگیں۔ نیوز کانفرنس میں کہا، صورتحال بہت سنگین ہے، 3 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہ کسی ایک ملک اور صوبے کی بس کی بات نہیں، دنیا ہماری امداد کرے، ہر طرف وسائل کی کمی ہے، ہمیں ٹینٹوں کی ضرورت ہے، لوگ اس وقت شیلٹر اور تحفظ کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ملک میں سیلابی صورتحال کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا۔ کہا، سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی تباہی سے نمٹنے کے لیے قومی جذبہ دکھانا ہوگا۔ متاثرین سیلاب کے لیے قوم، خصوصاً بیرون ملک پاکستانیوں کے عطیات کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے، موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کا بہت نقصان ہوا، سیلاب اور بارشوں سے ایسی تباہی ہوئی جو پہلے نہیں دیکھی۔ ادھر چیف الیکشن کمشنر اور ممبران نے اپنی 2 دن کی تنخواہ سیلاب متاثرین کے لیے عطیہ کر دی۔